اور میرے آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی زندہ ہیں، میرے نبی بولیے میرے نبی زندہ ہیں، زندہ تھے، زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضرت شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ دو باتوں کا کہا تھا، ایک بات ہو گئی آخری بات۔ حضرت شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے ولی ہیں، مصر کے رہنے والے اور بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ ان کا سلسلہ رفاعیہ آج بھی روئے زمین پر بڑا دھوم دھام اور بڑی زیادہ وسعت پر پھیلا ہوا ہے۔ حضرت شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ کے دن بیٹھے ہوئے تھے اپنے مریدین کی مجلس کے اندر، تو آپ کو وجد آ گیا۔ آپ نے کہا کون کون بندہ ہے جو میرے رسول کی جاگتی آنکھوں سے زیارت کرنا چاہتا ہے، جاگتی آنکھوں سے زیارت کرنا چاہتا ہے؟ ساروں نے ہاتھ کھڑا کر لیا، ساروں نے ہاتھ کھڑا کر، صاحب نے کہا جی ہم نے کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر کرو تیاری تے چلیے مدینے۔ آپ نے فرمایا پھر کرو تیاری تے چلیے مدینے۔ شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ کی یہ بات ساتھ والے شہر میں پہنچی، وہاں کے بھی صوفی بزرگ علماء مشائخ جمع ہو گئے قافلے میں۔ اگلے شہر پہنچے، وہاں کے بھی لوگ جمع۔ جس جس شہر میں بات پھیلتی جا رہی، لوگ وہاں اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں، اکٹھے ہوتے جاتے ہیں۔ غوث پاک کو بھی کسی نے آگے کہہ دیا، شہنشاہ بغداد حضور محبوب سبحانی قدیل نورانی شہباز لامکانی الحسنی والحسینی شیخ السماواتی والارض الشیخ السید محی الدین میر عبد القادر جیلانی پیران پیر روشن ضمیر حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ آپ سے بھی کسی نے کہہ دیا کہ حضور شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ آپ موج میں آگئے، اور موج میں آ کے آپ نے کہا ہے جو بندہ میرے رسول کی جاگتی آنکھوں سے زیارت کرنا چاہتا ہے میرے ساتھ مدینے آئے۔ تو فرمایا کتنے لوگ ہیں؟ کہا ہزاروں کی تعداد میں۔ تو غوث پاک نے فرمایا تسی بھی بسترے باندھ لو۔ آپ نے فرمایا ساز و سامان سمیٹو۔ کہاں پہنچے؟ ہم نے کہا جی یہ کوئی 8-9 گھنٹے کے بعد بغداد آ جائیں گے۔ حضور غوث پاک نے اپنے مریدوں کو حکم دیا، ہزاروں مرید یہاں سے بھی تیار ہو گئے۔ اب جتنا قافلہ وہ سارے ملکوں سے ہو گیا، اتنا قافلہ غوث پاک اکیلے نے اکٹھا کر لیا، ہزاروں کی تعداد میں ولی ساتھ مل گئے۔ کل ٹوٹل جو قافلہ بنا وہ 80,000 لوگوں کا بن گیا۔ 80,000 لوگ اکٹھے ہوئے اور چلے رسول کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں۔ کس کی زیر سرپرستی؟ شہنشاہ بغداد غوث پاک کی زیر سرپرستی، جن کی زیر سایہ ہم جنت میں بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ اور مزے کی بات ہے کل قیامت کا دن ہوگا، ایک طرف سے آواز پڑے گی داتا علی جوہری سے محبت کرنے والے آ جاؤ، ایک طرف آواز آئے گی بابا فرید کا دروازہ گزرنے والے آ جاؤ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری والے آ جاؤ، حضرت بابا بلے شاہ سے پیار کرنے والے آ جاؤ، غوث پاک والے آ جاؤ، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سے محبت کرنے والے آ جاؤ، حضرت بہاؤالدین نقشبند سے محبت کرنے والے آ جاؤ۔ سارے ولیوں کی آواز پڑے گی، اور وہ بھی لوگ وہاں کھڑے ہوں گے جو دیکھ رہے ہوں گے کہ شاید ہمیں بھی کوئی آواز مارے، ہمیں بھی کوئی بلائے۔ وہ بے آسرا جو ہمارے جسموں سے بڑے بڑے کاغذوں پر فتوے چھاپ چھاپ کے دیتے ہیں، داتا نہیں کہنا چاہیے، حضور کا میلاد نہیں منا، وہ بھی لوگ وہاں کہیں گے آقا جس محلے میں میلاد ہوتا تھا میں بھی اسی محلے میں رہتا تھا، جس محلے میں آپ کا میلاد ہوتا تھا میں وہیں تو رہتا تھا۔ حضور نے فرمایا، حضور بھی پھر فرمائیں گے تو محلے میں تو رہتا تھا پر میلاد میں نہیں تھا رہتا، تو میلاد والے محلے میں رہتا تھا مگر میلاد میں نہیں تھا رہتا۔ وہ لوگ بے آسرا کھڑے ہوں گے، آواز دینے والا ان کو ایک بھی آواز دینے والا نہیں ہوگا۔ اور ہم میں سے کتنے سنی ایسے کھڑے ہوں گے جنہیں لاکھوں کی آواز پڑ رہی ہوگی، وہ داتا صاحب کی طرف سے بھی جائیں گے، غوث پاک کی طرف سے بھی، بابا صاحب کی طرف سے بھی، خواجہ صاحب کی طرف سے جائیں گے۔ ہر پیر کا وہاں جناب نام ہوگا، ہر پیر کا نام ہوگا۔ اور اس دور حاضر کا سب سے بڑا اللہ کا ولی، مجدد رواں، قطب زمان، غوث زمان، نائب اعلی حضرت، نائب غوث اعظم، کہ جو ہر وقت میرے حضور کی محفل حضوری کی زیرت بننے والا اس دور کا سب سے بڑا شیخ حضرت ابو بلال محمد الیاس ستار قادری، مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو، مرشدی اتار پر نور کی برسات۔ اور اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہم خالی ایک پیر کے ساتھ تو نہیں جائیں گے، میرا پیر جس پیر کا مرید ہوگا ہم اس کے ساتھ بھی جائیں گے، وہ پیر آگے جس پیر کا مرید ہوگا اس کے ساتھ بھی جائیں گے، وہ پیر آگے جس کا مرید ہوگا اس کے ساتھ بھی جائیں گے، یہاں تک کہ چلتے چلتے وہ میں حضور کی بارگاہ میں لے جائیں گے۔ حضور پھر ان ولیوں کو جامع کوثر عطا کریں گے، وہ پھر آگے اپنے مریدوں کو بانٹیں گے، وہ پیتے جائیں گے، نعرہ رسالت لگاتے جائیں گے، پل صراط گزرتے چلے جائیں گے، اور جنت کی حوریں بھی استقبال کر رہی ہوں گی، دیکھو رسول اللہ کے غلام آ رہے ہیں، دیکھو حضور کے غلام آ رہے ہیں۔
مختصر بات، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی طویل بات ہے، راستے کی بات نہیں کرتا، بس اتنی بات کرتا ہوں، غوث پاک مدینے پہنچ گئے، کیا حال ہوگا کہ غوث پاک کے زیر سایہ گئے ہوں، کیا شان ہوگی حضور کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنے کا، کتنا لطف ہوگا کہ ہزاروں ولی وہاں پر کٹھے، ہزاروں ولی کٹھے. آپ کو وہاں پہنچتے پہنچتے فجر ہو گئی، فجر کی نماز ادا کی. فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ حضور کے روضہ پاک کے سامنے کھڑے ہو گئے، حضور کے روضہ پاک کے سامنے کھڑے ہو گئے. اور حضور غوث پاک کہاں کھڑے ہوئے؟ سارے بندوں سے اینڈ میں. ایک شہنشاہ سب سے آگے کھڑا ہے اور ایک شہنشاہ سب سے پیچھے کھڑے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہاتھ باندھا اور حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، اور وہی استغاثہ سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی پیش کیا. کوئی کیوں پوچھے تیری بات ہے رضا، تیرے شہدہ ہزار پھرتے ہیں. تو شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں بند کی تو ایک بندہ آ گیا. آج ہم بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو نا، وہاں بندے آ جاتے ہیں. بندہ آ گیا، اسے پتہ بھی ہے کہ یہ ہزاروں کے لوگ آئے ہوئے. ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آپ کا ربط ٹوٹا تو آپ کو جلال آ گیا. آپ نے فرمایا کیا کر رہا ہوں میں، تجھے نہیں پتا؟ آہستہ بول، یہ میرے رسول کی بارگاہ ہے. فرمایا یہ تیرا گھر نہیں ہے، یہ وہ گھر ہے کہ یہاں اونچی کوئی سانس بھی نہیں لے سکتا، اونچی بولنا تو دور کی بات رہی ہے. کہا آپ ایک پتھر کے سامنے کھڑے ہیں. آپ کو جلال آ گیا. آپ نے فرمایا تو پتھر کے لیے آتا ہے، میں رسول اللہ کے لیے آیا ہوں. فرمایا مجھے پتا میں جن کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، میں حضور کے سامنے کھڑا ہوں. اس نے کہا کیا دلیل ہے؟ کہا تھوڑی سی دیر ٹھہر ذرا، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں. تو وہ میاں صاحب، ان لوگوں کو کیا پتا ہے، یہ نسل در نسل ہیں، یہ نسل در نسل ہیں، اور ہم بھی نسل در نسل ہیں. وہ جاہل در جاہل ہیں، ہم غلام ابن غلام ہیں. اور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پتے کی بات بتایا. فرماتے ہیں کہ قدر پھلاں دا بلبل جانے تے صاف دماغاں والے، تے قدر پھلاں دا اے گج کی جانے جو مردے کھاون والے. اور ایک بندہ آپ کے پاس اس نے کہا جی میں مدینے سے ہو گیا ہوں. آپ تو کہتے ہیں، سنی لوگ کہتے ہیں جی مدینے جائیں وہاں نور برستا ہے، دیواروں سے نور نکلتا ہے، گنبد خضرا پر نور کی برسات ہے، مدینے کے ذرے ذرے سے نور نکلتا ہے، ہوائیں معطر ہیں، ہوائیں پر نور ہے. مجھے تو وہاں کوئی نور نظر نہیں آیا. آپ نے فرمایا تجھے اس لیے نور نظر نہیں ہے کہ تیری آنکھ سور والی ہے. آپ نے فرمایا فقیر پھر ایسے ہوتے ہیں نا، فقیر تو ایسے ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا تیری آنکھ میں نور نہیں، تیری آنکھ میں سور ہے، اس لیے تجھے نظر نہیں آیا. اسے غصہ آ گیا، کہتے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا آنکھ میں گندگی لے کے جائے، نقطے لے کے جائے تو فرمایا تجھے دکھائی کہاں سے دے؟ فرمایا داتا کی چوکھٹ چوم کے ابو بکر صدیق کے نالین کی خاک کا سرما لگا کے جا، جہاں دیکھے گا میرے رسول اللہ کو پائے گا. آپ نے فرمایا تجھے نہیں نظر آیا؟ کہ مجھے نہیں نظر آیا. میں نہیں مانتا، آپ نے جو باتیں بتائی تھی وہاں یہ نور ہے، وہاں یہ کچھ ہے، وہاں یہ کچھ ہے، مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا. میں آپ کی ساری باتوں کا رد کرتا ہوں کیونکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں مدینہ، وہاں ایسا کچھ نہیں ہے. آپ لوگ جو کہتے ہیں وہ لوگوں کو بس آپ ایسے کہتے ہیں، وہاں ایسا کچھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا سب کچھ ہے، کہتا ہے کچھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا چل بیٹا، کشمیری زبان میں آپ اپنی زبان میں سے فرماتے ہیں کیونکہ میرا وہاں بھی کافی اتنا جانا رہا ہے کہ وہاں کی زبان بھی آ گئی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں تو ہی دساں کہ تو ہی کی نہیں ڈٹھیا مدینے اندر رسول اللہ نہ نور. اس نے کہا جی میں کی نہیں ڈٹھیا. آپ نے فرمایا تو ہی پھری پھری تے رولی خجل خراب ہوئی تھا، اپنے بال چٹے کیتے بڈھا ہو گیا، مگر تجھے رسول اللہ کی محبت نصیب نہیں ہوئی. فرمایا چل ماڑے ایک سوال نہ جواب دے، پھر تو ہی ماڑی گلی نے سمجھ اچھی ہے. سمجھ آتی ہے آپ کو یہ؟ آپ نے فرمایا میری ایک بات کا جواب دے کہ تجھے میری بات کی سمجھ آ جائے گی. آپ نے فرمایا کدے تو گیا ہے، تو ڈٹھیا کہ شیش مال کیسا ہونا یا کدی کتنے گیا میرے دے اندر؟ اس نے کہا جی میں تے لاہور گیا یا اتنے میلہ لگیا یا تے اتھا شیش مال لیا. آپ نے فرمایا اچھا می اس گل نہ جواب دے کہ او جڑا شیش مال ہونا یا او شیش مال کیا ہونا یا؟ اس نے کہا بندہ ہی اندر باڑی چھوڑنے، پیچھوں بوا بند کری چڑھنے. فرمایا پھر بندہ جتھے ہی تکنا ہے نا اسی اپنا ہی آپ نظر آنا ہے، اسی پھر اپنا ہی آپ نظر آنا ہے. فرمایا تو ہی سوال نہ جواب نہیں مل گیا. آپ نے فرمایا شیش مال سے جاؤ تو کی ہوتا ہے؟ فرمایا بندے نو بندہ ہی دستا ہے، جہو جہ بندہ ہوتا نو اپنا آپ ہی نظر آتا ہے. تے فرمایا اے دنیا دا شیش محل ہے جڑا بندے نو بندہ بخاندا ہے. فرمایا رب سونے دی رحمت دا شیش محل ہے.
فرمایا تجھے میں بتاؤں کہ تجھے کیوں نہیں نظر آیا؟ ہمیں کیوں نظر آتا ہے؟ کہتا جی کہ مجھے کیوں نہیں نظر آیا، آپ کو کیوں نظر آتا؟ آپ نے فرمایا وہ اس لیے نظر نہیں آیا کہ شیش محل بچے کتا ہویا تے جدرے جدرے جاوے تے جیڑے جیڑے پاسے جاوے ان کتا ہی نظری آوے۔ آپ نے فرمایا کتا جائے گا تو اسے اپنا ہی آپ نظر آئے گا۔ فرمایا رسول اللہ کا نوکر بن کے جہاں دیکھے گا رسول اللہ کا نور پائے گا۔ تو اسے آپ شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھوڑی دیر کھڑا ہو، ابھی تجھے دکھاتا ہوں کہ میرے رسول زندہ ہیں۔ آپ نے وہاں سے کھڑا کیا، ہاتھ باندھے اور ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں حضور ہر رات میری روح آپ کی بارگاہ میں میرا درود لے کے آتی تھی۔ کیسے عظیم عاشق ہے، میری روح میرا درود لے کر حاضر ہوتی تھی۔ آقا آج میں خود آ گیا، کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ جس میں آپ نے مجھے زیارت نہ کرائی ہے، آج میں آ گیا اور میں جانتا ہوں آپ زندہ ہیں، نعوذ باللہ میں آزمانے نہیں آیا۔ آپ جوڑ کے آنکھوں میں آنسو لے کر کہتے ہیں مجھے پتہ ہے آپ زندہ ہیں، میں آزما نہیں رہا، مگر یا رسول اللہ آپ کی امت کا امام داؤ پہ لگ گیا، 80,000 بندہ کھڑا ہے، اگر آپ کی زیارت ہو گئی نا، آپ کی زیارت ہو گئی تو 80,000 کا ایمان رہ جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو 80,000 کا ایمان جائے گا۔ آپ کو تو ایک ایک امتی کی فکر ہے، یہاں 80,000 امتی آئے ہوئے ہیں۔ کہا اتنی کہنے کی دیر تھی، اتنی کہنے کی دیر تھی، ٹھنڈی ہوا چلی خوشبو والی، سرکار کی جالیوں کے دروازے خود ہی کھل گئے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک مزار سے باہر نکال دیا۔ حضور کے وصال پر ملال کے 550 سال کے بعد کی بات کر رہا ہوں، حضور کے وصال کے 550 سال بعد آپ نے اپنا ہاتھ نکالا، آپ نے فرمایا یہ لے شیخ احمد رفاعی، دیکھ بھی لے بوسہ بھی دے دے۔ شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور جس نے بکواس کی اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ان کا ہوتا یہ منہ کھلا ہی رہ جاتا ہے، اور میدان میں حشر میں بھی منہ کھلا رہ جانا ہے، ان کا کھلا رہ جانا، ہمارا سینہ کھل کے ہم نے جنت میں جانا ہے۔ آپ نے ہاتھ نکالا، آپ نے فرمایا بوسہ لے لو۔ اچھا آپ کو پتا کہ جہاں ایسا منظر ہو جائے تو پھر آپ کو پتا کہ شیطانوں کو وہ ہضم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ایک بندہ کھڑا ہوا کہتا ہے کہ کیا پتا کہ حضور کا یہ ہاتھ بھی ہے کہ نہیں، یہ ہاتھ حضور کا بھی ہے کہ نہیں۔ اب جتنے لوگ تھے ان میں سے لوگ ڈبل مائنڈڈ ہونے لگ پڑے کہ یہ کیا بات ہے، پتہ نہیں حضور کا ہاتھ ہے کہ نہیں، حضرت عمر فاروق اعظم کا ہے، ابو بکر صدیق کا ہے، کس کا ہے کس کا نہیں کوئی پتہ نہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بول پڑے، آپ نے فرمایا یہ ہاتھ میرے رسول اللہ کا ہاتھ ہے۔ لوگوں نے کہا آپ 80,000 بندے کے پیچھے کھڑے ہو کے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ فرمایا جو صبح و شام بوسے لیتا ہو بھلا اس کو بھی ہاتھ بھول سکتا ہے؟ فرمایا صبح شام بوسے لینے والے کو کبھی ہاتھ بھولا ہے تو وہ جس ہاتھ کے بوسے لیتا ہے؟ فرمایا صبح شام میرے رسول اللہ۔ فرمایا ایسے نہیں جاگتی آنکھوں سے دیدار ہوتا ہے، حضور مجھے گٹی بھی آقا نے عطا کی۔ فرمایا آقا اتنے لجپال ہیں کہ میں ساری زندگی اس ہاتھ کو نہیں بھول سکتا، اس لیے کہ ہر رات اس ہاتھ کو دیکھا ہے، ہر دن اس ہاتھ کو دیکھا ہے۔ فرمایا میں گارنٹی سے کہتا ہوں یہ رسول اللہ کا ہاتھ ہے۔ حضور نے فرمایا قد صدقت یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے آقا اس وقت اتنی محبت کے اندر ہے۔ فرمایا شیخ احمد رفاعی نے تو ہاتھ کا کہا ہے، اگر عرض کرتے تو میرے آقا نکل کے غلاموں کو سینے سے بھی لگا لینا تھا۔ میرے آقا زندہ ہیں، میرے آقا زندہ ہیں، میرے آقا کل بھی زندہ، آج بھی زندہ اور کل بھی زندہ انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا ایمان ہے جو کائنات چل رہی ہے یہ میرے رسول اللہ کی برکت سے چل رہی ہے۔ میرے آقا اس کی دھڑکن ہے، دھڑکن بند ہو جائے تو جسم بھی ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ میرے آقا اس جہان کی جان ہے، وہ بلکہ اس جہان کی سارے جانوں کی جان ہے۔ تو اس لیے اپنے ایمان پر پختہ رہیں، اپنے عقائد کو پکا رکھیں۔